بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ اسلامی تاریخ میں اس غزوہ کی بے حد اہمیت ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے شمال کی جانب کم و بیش 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس غزوہ میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شوق دلایا۔ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہر کسی نے اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا۔ اس غزوے کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ کے متعلق خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹوں کا ساز و سامان ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پھر ترغیب دلا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ مزید ساز و سامان مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ 200 اونٹ سامان کوئی معمولی عطیہ نہ تھا، مگر اس غزوہ کے لیے تو بہت زیادہ سامان، اونٹ، گھوڑے اور نقد مال درکار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتھیوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مزید 100 اونٹوں کا عطیہ دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری طرف سے 300 اونٹ پیش خدمت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ گھوڑے بھی بطور عطیہ دیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے ساتھی کی اس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، عثمان، آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ آپ پھر فرما رہے ہیں، عثمان، آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قائد کی طرف سے حوصلہ افزائی اور جنت کی خوشخبری ملی ہے، یہ کوئی معمولی پذیرائی تو نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی چادر میں 1000 دینار ڈالتے ہیں اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر الٹنا پلٹنا شروع کیا اور پھر اپنے ساتھی کو یہ اعزاز دیا کہ ارشاد فرمایا، آج کے بعد عفان کا بیٹا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام چاہے کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت و ثروت کا نصف اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر پیش کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے، چاندی اور درہم و دینار کی تھیلیاں لا کر پیش کیں۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے دینار اور کتنا سونا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے راستے میں گن گن کر دوں۔ میں نے تو بغیر گنے اور بغیر تولے اللہ کی راہ میں یہ حصہ پیش کر دیا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ تیرے دیے ہوئے کو بھی برکت عطا فرمائے اور جو تو نے پیچھے گھر میں چھوڑا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی صحابہ کرام نے دل کھول کر مال پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تعریف بھی کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیں۔
ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی، مگر دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت سے معمور تھا۔ رات بھر محنت مزدوری کرتے رہے، جس کا معاوضہ انہیں 1 سا یعنی 2.5 کلو کھجوریں ملی۔ ان میں سے وہ آدھی کھجوریں تو اپنے گھر والوں کو دے آئے کہ گھر میں بھی کچھ نہ تھا، باقی کھجوریں لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یقیناً وہ شرما رہے ہیں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، جہاں دیگر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عطیات دیے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں لوگوں کے عطیات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ادھر منافقین انہیں دیکھ کر اشارے کر رہے ہیں، انہیں آر دلا رہے ہیں کہ دیکھو میاں، اللہ اور رسول تمہاری ان چند کھجوروں کے محتاج تو نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور پھر آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے حکم دیا کہ ابو عقیل کی کھجوروں کو عطیات کے تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا جائے۔ چنانچہ ان کی کھجوروں کو تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی دربار نبوی میں اس قدر مقبولیت پر منافقین اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اسلام میں دینے والے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جذبے کا حامل ہے۔ اگر وہ کم عطیہ بھی دیتا ہے تو بھی بعض اوقات اخلاص کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے عطیات پر سبقت لے جاتا ہے۔